خداوند کتنا بھلا ہے، کتنا مبارک ہے اور کتنا زبردست ہے۔ آج کے دن میرا دل خداوند کی تمجید سے بھرا ہوا ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے اس کی بھلائی کو دیکھا ہے، ہم نے، آپ نے، ہم سب نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو، اس کی بھلائی کو اپنی زندگی میں ایک طرح یا دوسری طرح سے ضرور تجربہ کیا ہے، اور ان تجربات سے مل جل کر ہماری زندگی ایک خوبصورت اور توانا زندگی بنی ہے، روحانی، جسمانی، سماجی، شخصی، خاندانی اور زندگی کے فرق حلقوں کے اندر۔ آج میرا دل اس بات کے لیے بھی خدا کی تمجید سے بھرا ہے کہ پوری دنیا میں خداوند اپنے نام اور اپنے جلال کی خاطر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے، جس کے لیے میں بڑا خاکسار ہوں، اور خدا کے سامنے میرا ماتھا زمین پر ٹکا ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے ہاتھ کو دکھایا ہے۔ میں اکثر اوقات یہ گیت گاتا ہوں، یہ سمجھ لیں میری زندگی کا تھیم گیت بن گیا ہے کہ میں نے پھیلا ہوا ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے۔ آج کے دن پروگرام کے آغاز ہی کے اندر میں آپ کو یہ بات بارآور کروا دوں، آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے وقت کے لیے تھم جائیں اور ضرور خدا کے کلام پر دھیان دیں۔ خدا کے خادم ہمارے بہترین اور زبردست دوست ہیں جنہوں نے آج ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کیا ہے۔ میں بڑے سالوں سے ان کی خدمت کو دیکھ رہا ہوں اور بڑا متاثر ہوں کہ خدا کس طرح سے ان کی زندگی کو لے کر استعمال کر رہا ہے، ان کے وسیلے کام کر رہا ہے۔ پاسٹر اشرف ڈینیل نواب صاحب، جن کا تعلق کرائسٹ ایونجلیکل چرچ سے ہے، جو ایک بڑی خوبصورت منسٹری، ایک خوبصورت چرچ ہے، ادارہ ہے، اور آج میرے لیے بڑے شرف کی اور برکت اور مسرت کی بات ہے کہ میرے پیارے بھائی، میرے دوست پاسٹر اشرف ڈینیل نواب صاحب نے مجھے پروگرام فضل الہی میں جوائن کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مرد خدا، میں نے جب دیکھتا ہوں ان کے چہرے پر ایک روحانی شادمانی مجھے نظر آتی ہے، اور جسے دیکھ کر سامنے والا مجھ جیسا افسردہ حال شخص بھی خوش ہو جاتا ہے۔ سو the Lord is good۔ آج ہم ان کی زندگی سے سیکھیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے تجربات کو جانیں گے کہ کس طرح فضل الہی ان کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔ سو آئیے بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے خداوند کے خادم پاسٹر اشرف ڈینیل نواب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی صاحب، ویلکم آن دا پروگرام۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور فیملی کیسی ہے؟ ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں کہ میں بہت خوش بھی ہوں، ٹھیک بھی ہوں، اور میری فیملی بھی ٹھیک ہے، اور نہایت خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کی محبت میں کھینچا ہے تاکہ میں اس کے بیٹے کی پہچان بنوں اور وہ میری پہچان بنے۔ اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں گواہی کے طور پر اس کے فضل کو بیان کروں کہ میں جب 91 میں اپنے علاقے کا یونٹ انچارج تھا، نیشنل کرسچن پارٹی اب بھی ہے وہ موجود، اور لڑائی جھگڑے اور مختلف راستوں پر چلے جانا جس سے آنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں اور بھی پارٹیز ہیں جو کافی عسکری ہوتی ہیں، اور میں شکر کرتا ہوں اپنے خدا کا کہ خدا نے مجھے اس وقت چنا جب میں ابھی 18ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، اور بہت خدا کی مہربانی ہوئی۔ یعنی کہ شناختی کارڈ کی عمر میں خدا نے آپ کو پکڑ لیا۔ میرا پہلا جو شناختی کارڈ بنا ہے وہ روحانی طور پہ بنا ہے، بڑی بات ہے۔ یعنی 18 سال میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور مجھے پہلے پاک روح کا بپتسمہ ہوا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ خادم تھے، پادری صابر، وہ مبشرانہ بلائنڈ تھے، مبشرانہ خدمت کے لیے آئے، انہوں نے کلام سنایا اور اس کلام نے مجھے تبدیل کیا۔ پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھے دعا کی، مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے پادری وکٹر عنایت، جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، روحانی طور پر باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، فیلڈلفیا پینٹیکوسٹل کے ایک سینئر خادم، اب وہ خداوند میں سو گئے ہیں پچھلے سال، ان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پھر انہوں نے مجھے پادری جارج اللہ رکھا کے پاس لے گئے، وہاں پانی کا بپتسمہ دیا، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ اس وقت سے لے کر اب تک خدا کا شکر ہے کہ 30 سال ہو گئے ہیں، اور بہت خدا نے استعمال کیا، خاص طور پر نوجوانوں میں، اور کئی نوجوان وہ بھی
यहाँ मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन भी हैं, कई बिशप्स बन चुके हैं, और मुझे खुशी होती है कि खुदा का फजल मुझ पर हुआ, आमीन। और मैं उसके फजल के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मैं जब खिदमत में आया, हम 10 बहन भाई हैं, और आप कितने नंबर पर हैं? मैं तीसरे नंबर पर हूँ भाइयों में। वाह। हम 5 भाई हैं, 5 बहनें हैं, और जब खिदमत में आए जुनून सा था, एक आग लगी हुई थी रूहुल कुद्स की। और हम जब जाते थे पादरी विक्टर साहब के साथ, हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया था, जलाली ग्रुप, वाह। और मुख्तलिफ एरियाज़ में जाना दुआ के लिए, बदरूहें निकालने के लिए। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि अभी हम पहुंचे ही नहीं होते थे, और बदरू बगैर दुआ के भाग जाती। Praise the Lord। और ये बड़ा खुदा का फजल था। पादरी विक्टर नाइस साहब बहुत ज़बरदस्त खुदा की सूरमा थे, और आज उनका बेटा पादरी इमरान विक्टर अजीज़ाबाद में उनकी जगह पर पादरी हैं, वो भी बहुत अच्छे नौजवान खादिम हैं। और इसी तरह खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। फिर वर्ल्ड मैप सेमिनार था एक, फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल जो सेंट्रल चर्च है, वहाँ पर खुदा के खादिम आए थे, वहाँ पर एक सेमिनार था, उसमें खुदा ने जब कलाम किया, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई पादरी मिल्टन सोलोमन साहब से। और बड़े मुखलिस और संजीदा मिजाज खुदा के, संजीदा मिजाज भी, और प्यार करने वाले भी, डांटने वाले भी। और मुझे उन्होंने अपने बड़े बेटे की तरह प्यार किया। मैंने 13 साल 14 साल, बल्कि अब भी जहाँ भी वो बुलाते हैं मैं जाता हूँ। चूँकि अब मेरी शादी हो गई है और मैं न्यू लियारी तीसरे टाउन में शिफ्ट हो गया हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक उनको ये नहीं कहा था कि सर जी मैंने कलाम सुनाना है। उन्होंने कहना अशरफ मीटिंग प्रिजाइड कर, और बहैसियत ख्वायर इंचार्ज मैंने 13 साल मीटिंग प्रिजाइड की, और जब कभी वो नहीं होते थे फिर मैं कलाम सुनाता था। और आज भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे रूहानी तौर पे बाप हैं, और हम अक्सर मुलाकात भी करते हैं, एक दूसरे को मिलते भी हैं। उनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। और फिर उन्हीं के साथ बुज़ुर्ग हमारे बाबा सैमुअल जट साहब जो थे, उनके स्कूल में पढ़ता था मैं, और फिर वहीं से बुज़ुर्ग सैमुअल असरत साहब की सेमिनरी में जाना। शुरू में दोनों बुज़ुर्ग इकट्ठे थे, तो सीखा बहुत कुछ इन बुज़ुर्गों की दुआओं से। इन्होंने मुझे कहना कि आज रात को दुआ है, आपने अशरफ आना बेटा, पास्टर मिल्टन साहब के साथ दुआओं में ठहरना, और कोशिश करनी कि ताबेदारी में पीछे पीछे चलें। बड़ी बात है। और मैं शुक्र करता हूँ आज कई ऐसे नौजवान हैं जो बच्चों के बाप बन चुके हैं, वो मुझे वही इज्जत देते हैं जो कभी मैं अपने सीनियर्स को देता था, अब भी देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है। एक नौजवान हैं, वो यूएसए में रहते हैं, और वो मुझे कहते हैं अशरफ भाई मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ फेसबुक पे, और मुझे वो याद आता है कि आप हमें पकड़ते थे और कहते थे चलें दुआ में जाना है। और उस सख्ती का आज भी हम पर असर है कि हमारी फैमिलियाँ निजात याफ्ता हैं, और खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है। मुझे याद है उन्हीं की फैमिली में एक दफ़ा मैं मीटिंग प्रिजाइड कर रहा था, पास्टर आमिर जॉन विलियम्स उनके घर पर, वो नर्सरी में यहाँ पर रहते थे, सिस्टर सीटा, और मैं उन्हीं दिनों में जल्दी में आ गया। एक पैंट पहनी, लाइट गई भी थी, और जब वो पैंट पहनी मीटिंग प्रिजाइड करते हुए तो वो गंदी थी। जब गंदी पैंट पहनते हैं तो वो साफ पता चलेगा कि उसकी मैल जो है वो चमक रही है, आप इस्त्री करेंगे। मुझे बाद में आकर खुदा की खादमा ने डांटा, अशरफ इतने पढ़े लिखे लोगों में हम जाते हैं तो कोशिश किया करो कि आप जब कपड़े पहनते हो तो साफ कपड़े पहनो, लोग आपको देखते हैं, मीटिंग प्रिजाइड करते हो। मैं रात को अपनी छत पे गया, लोहे की चादरें थी, हमारा नीचे एक ही रूम था। मैं रात को 2 बजे दुआ में बैठा, मैंने कहा खुदावन मैं तो गया था मीटिंग चलाने के लिए, प्रिजाइड करने के लिए, और मैं प्रस्तिश करता था उस वक्त बहुत ज़्यादा।
اس وقت خداوند یسوع مجھ پر ظاہر ہو گئے واو اور مجھ سے براہ راست خداوند نے کلام کیا کہ دیکھ میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے عزت دوں گا، تیرے خاندان میں کسی کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوگی جتنی تیرے پاس ہوگی۔ ہمارے پاس اس وقت اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم 10 بہن بھائی ایک روم میں سوتے تھے کہ میں کوئی کروٹ بدل کے سو جاؤں۔ میں سینٹر ٹیبل پہ کئی دفعہ سوتا تھا، کئی دفعہ اگر بہن بھائی سوئے ہوئے ہیں پلنگ پہ تو میں پلنگ کے نیچے جا کے سو جاتا تھا۔ اور صحن میں ہماری کئی دفعہ بکریاں گائے بندی ہوتی تھی یا جبلی ڈھک تبیلہ میں۔ اس وقت میں نے خدا کی محبت کو دیکھا کہ واقعی خدا مجھ پر مہربان ہے، اس کا فضل ہوا۔ میں نے ہماری ایک بہن ہے ریٹا ڈین یو ایس اے میں ہوتی ہیں، پاسٹر حامد جان ولیمز کی وہ بڑی سالی بھی ہیں۔ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی شروع میں، مجھے ان کی چھوٹی بہن ہماری بہن سسٹر انیٹا انہوں نے کہا کہ اشرف بھائی دعا کریں، روزہ رکھیں۔ ان دنوں میں میں نے دعا کی تھی، پھر خدا نے ان پر فضل کیا، ان کے واپس خدا نے بیٹا دیا، اور 2 یا 3 دن ہوئے ہوں گے چھت پہ دعا کی تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اشرف بھائی چلیں صدر۔ اس وقت بونینزا کی شلوار قمیض اور اتنی جینز کی پینٹیں شرٹس مجھے گفٹ ملے۔ میں نے کہا خداوند میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میری تو ایک صرف پینٹ گندی تھی لیکن تو نے مجھے پوری کبڈ کے کپڑے مہیا کیے۔ اس وقت سے میرا ایمان بن گیا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنی خدمت میں آگے بڑھتا گیا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے کیسر ڈینیل، اور وہ 8 سے 10 سال چھوٹا ہوگا۔ جب میں نے پاسٹر ملٹن صاحب کے ساتھ میٹنگ پریزائڈ کرنی تو رنچو لائن میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، باہر ایک چرچ آف پاکستان کا چرچ ہے، تو وہاں میٹنگ چلاتے ہوئے اس نے پیچھے سے آنا اور یوں ایڑیاں اٹھا کے دیکھنا کہ میرا بھائی میٹنگ چلا رہا ہے۔ آج وہ خود اسمبلیز آف گاڈ چرچ کا ہولی میری میں پاسٹر انچارج ہے، اور اس سے جو چھوٹا ہے فیصل ڈینیل وہ بھی پاسٹر ہے۔ اور میں شکر کرتا ہوں اپنے خدا کا کہ خدا نے مجھے اٹھایا، اپنی خدمت کے لیے اپنے فضل سے بلایا تو میرے خاندان نے نجات پائی۔ اور میں نے اپنے دادا کو بھی انکل ملٹن کے ساتھ 106 سال کی عمر میں بپتسمہ دیا۔ واو 106 سال کی عمر میں، یعنی میرے دادا یہ کہتے تھے پادری صاحب تیرے تو پہلا میں پیر رکھاں گا، تیرے تو اگدوں میں پیر رکھاں گا کہ تو جتھے جائیں گا میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں۔ اور انہوں نے بڑھاپے میں خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا۔ پھر میری دادی نے زینب بی بی جو میرے دادا کی چھوٹی سالن تھی انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اور میری دادی مجھے آج بھی وہ لمحے یاد ہیں جب میں عبادت میں ہوتا تھا، آتی تھیں میرے ہاتھ چومتی تھی کہ میرے خاندان سے کوئی خدا کا خادم اٹھا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں بڑے دکھ دیکھے تھے، بدروحوں نے انہیں بڑا ستایا تھا، اور ایک خاندان میں اور ڈھک تبیلہ میں ایک پہلا پینٹی کاسٹل خدا کا خادم خدا نے اٹھایا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ ہمارے وہاں پر کئی خدام ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں نہیں جن سے ہم انفیکٹ ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے بھی، سیکھیں گے بھی۔ بس اب میں آپ نے اصل میں چند ایک باتیں اس کنورزیشن کے دوران خدا کا رول قدس میرے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ ایک تو بات آپ نے جو پروگرام کے درمیان میں کہی وہ تھی آپ کس طرح سے تابع دار رہے ہیں اپنے استادوں کے، خدا کے خادموں کے۔ یہ کوئی خاص میں سمجھتا ہوں کہ مکاشفہ ہی ہے کسی کی زندگی پہ ٹھہر جائے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے بزرگوں، اپنے رہنماؤں اور اپنے قائدین کی سرپرستی میں ان کے ہاتھ کے نیچے رہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بھی بچے جو ابھی منسٹری میں آ رہے ہیں یا جو ابھی بالکل بگننگ کر رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ صرف ڈگری یافتہ ہونے اور صرف ایجوکیٹڈ ہونے یا کسی بھی طرح کسی بھی نوعیت پر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے and we do not want to stay under anybody's hand، ہمیں ضرورت نہیں کسی کے سپرد رہنے کی، ہاتھ کے نیچے رہنے کی۔ تو میں آگے چلیں گے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کوئی کلام میں سے بات ہمیں سکھائیں اس بارے میں
کہ کیوں امپورٹنٹ آپ نے سمجھا اپنی خدمت میں ان سارے بزرگوں، پاسٹر ملٹن اور پاسٹر وکٹر صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور دیگر خادموں کا جن کے سپرد میں آپ رہے، جن کے ہاتھ کے نیچے رہے ہیں، جن سے سیکھا ہے کسی سے بھی، کیوں آپ نے ضروری سمجھا ان کے ہاتھ کے نیچے رہنا؟ مجھے آج تک یاد ہے پاسٹر وکٹر عنایت کے جو میسیجز ہیں وہ آج بھی زبانی مجھے یاد ہیں، کون سا ٹاپک ہوتا تھا۔ اسی طرح پادری ملٹن صاحب نے ایک دفعہ کلام سنایا کہ الیشا جو ہے وہ ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے، اور میں نے وہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ میں کسی جگہ پر کلام سنا کے آتا تھا، لوگ مجھے ہدیہ دیتے تھے، میں اس کی سبزیاں لیتا جو انکل ملٹن کو پسند ہوتا، میں کوشش کرتا کہ میں وہ چیزیں اپنے استاد کے لیے لے کے جاؤں، اور پھر ان کے پاؤں دبانے، پھر ان کی خدمت میں نے یہ بات سیکھی کہ اگر میں بھی الیشا کی طرح ان کی خدمت کروں گا تو خدا کا فضل مجھ پہ ہوگا۔ مجھے آج تک یاد ہے 94-96 میں کوئٹہ میں جاتا تھا، وہاں بستی پنچایت ایک علاقہ ہے، اس وقت پادری ولسن فضل لوگ یہ سارے ایک ہی ٹیم ہوتی تھی، پادری یعقوب جان لوگ، اور مجھے وہاں پر اب پاسٹر خدا میں وہاں پہ ان کے گھر میں عبادت کا موقع ملا، ان کے گھر میں اچھے اچھے سیب لگے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا آپ کلام سنائیں، اور جب کلام سنایا تو تقریباً 23 لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور وہاں پر ایک 75 سال کے بزرگ تھے جنہیں خدا نے چھوا، برکت دی، وہ مسح ہوئے اور خدا نے ان پر فضل کیا، اور بہت سارے اب بھی وہاں پر خدا میں جو مجھے جانتے بھی ہیں۔ اس وقت میری ہلکی ہلکی مونچھیں تھی، اور ایک خادم میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا آپ پاسٹر ملٹن صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے استاد ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ کلام سنا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، وہی انوائنٹنگ، وہی مسح ہم نے دیکھا کہ خدا جس طرح ان کو استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دعا کی تھی تو لوگ سلین ہو رہے تھے، اور میں نے اتنا خدا کا شکر کیا کہ آسمانی باپ میں تیرا شکر گزار ہوں، جو لوگ تابعداری کرتے ہیں ان پر مسح ٹھہرتا ہے۔ یہ تو اب کافی سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، اس وقت کافی مخالفت ہوا کرتی تھی، اور لوگ اس وقت انکل ملٹن کو کہتے تھے کہ پاکستان کی بینین ہے، اب بھی ہیں، اور میں شکر کرتا ہوں کہ استادوں کے بڑی خوبصورت خدمت ہے ان کی۔ مجھے استادوں کے تابع رہ کے رنچور لائن میں مجھے اتفاق ہوا کوئی 2 کروسیڈز کرنے کا، وہاں پر وہ جو لاہوری چوک ہے وہاں پر، تو پاسٹر ملٹن صاحب بھی ان عبادات میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ پلیٹ فارم پر، تو میں نے بڑی ایک سویٹ اسپرٹ فیل کی ان کے اندر، بڑی میٹھی سی اسپرٹ ہے ان کے اندر، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ میں دراصل میرے چونکہ دادا خداوند میں سو گئے 2007 میں، لیکن میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان کی دعاؤں اور ان کے آنسوؤں کا جواب ہے، آپ، میں، ہم سارے ان بزرگوں کی، سو خدا کا شکر ہو ان کی زندگیوں کے لیے جن کے آنسوؤں کے بیچ سے آج ہماری خدمتیں رنگ لا رہی ہیں۔ ایک دوست آئے تھے پچھلے دنوں میں، خدا کے خادم پاسٹر ٹونی کوسٹا، دسمبر میں۔ اچھا، میں بہت سارے لوگوں کو ہوسٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے پہلی دفعہ شاید کسی کے منہ سے یہ بات سنی، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ میں کچھ نیا کام نہیں کرنے آیا، ورنہ اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ نیا کام ہونے والا ہے، کچھ نیا کام۔ میں حیران ہوا، تعجب میں پڑ گیا، میں انہیں ہوٹل میں نے ڈراپ کیا اور ان کے کمرے میں تھے، کہنے کیا لگے، انہوں نے کہا ڈیکیڈ سے، یعنی کہ سالوں سے جو کام پاکستان کے موجودہ بزرگوں نے کیا، یہاں پر رہنے والے بزرگوں نے کیا ہے، جب میں پاکستان کے لیے دعا کر رہا تھا، خدا نے کہا میں چاہتا ہوں تو ادھر جا اور ان خادموں کی مدد کر جو سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس حل کو تو بھی ان کے ساتھ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھا۔ And I believe with all of my heart، میں اپنے پورے دل سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بزرگوں کی دعائیں، آنسو، آج آپ جیسے خادم ہمارے پاس ہے، خدا اور لوگوں کو اپنے کام میں لے کر آ رہا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں
کہ ہم مل جل کر اور بہتر کام کر سکتے ہیں خداوند کے لیے۔ بھائی صاحب آپ کی خدمت بڑی پھلدار ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ نے تجربات بھی شیئر کیے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، 30 سال ایک بڑا لمبا عرصہ اور دورانیہ ہے، اور 30 سال میں بچہ جوان ہو کے بچوں کا باپ بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ 30 سال میں ہو سکتا ہے۔ مشکلات آپ کی زندگی میں بھی آئی ہیں، آپ نے بڑے مسائل برداشت کیے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ کبھی کبھار ٹیبل کے اوپر میں سوتا تھا، خدمت گزار تھے لیکن پھر بھی ٹیبل کے اوپر سو رہے تھے، اور جب اس طرح کی مشکلیں آتی ہیں نا زندگی پر، تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں خداوند لگتا ہے کہ ہم تیرا کام تو کر رہے ہیں لیکن تیری نظر ہم پر نہیں ہے، ہم تیرے پیچھے چل رہے ہیں لیکن تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو کبھی اس ڈاؤٹ نے آپ کی زندگی پر حملہ کیا ہے؟ کبھی لگا کہ یار میں چھوڑ دوں، بڑا مشکل کام ہے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، مخالفت بھی ہوئی، روحانی پھلوں کی، نعمتوں کی لوگوں نے مخالفت کی ہے ماضی میں اور آج بھی کرتے ہیں کئی دفعہ۔ کیا کبھی ڈاؤٹس پیدا ہوئے زندگی میں اور پھر ان پر غالب کیسے آیا؟ میری زندگی میں کافی ساری مشکلات آئی ہیں، لیکن میں آج بھی شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا نے مجھے مضبوط کیا ہوا ہے۔ جو ابتدائی طور پر ہم نے خدمت کی ہے پاسٹر وکٹر عنایت صاحب کے ساتھ، ہم نے ایسے خطرناک کیسز دیکھے تھے کہ ابلیس جب ظاہر ہوتا تھا 8-8 10-10 لوگ ان کو پکڑتے تھے، لیکن ہم دعا کرتے تھے بغیر پکڑے وہ نکل جاتے تھے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ ہر مصیبت پر غالب آئیں گے۔ آمین۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 23 مارچ کو صبح میں اور میری مسز عبادت کے لیے جانا تھا سسٹر سوزینہ ہولی میری چرچ میں، پاسٹر کیسر ڈینیل جو میرا بھائی ہے ان کے چرچ میں کلام سنانے آئیں، تو میری موٹر سائیکل چھوٹا بھائی لے گیا تھا ساتھ، میں نے دوسری لی تو وہ ٹھیک نہیں تھی، اور جیسے ہی سٹارٹ کی گیئر ڈالا اس کی کلچ وائر ٹوٹی، مسز اور میں دونوں گرے، میرے اوپر بائک گری، وہ بھی زخمی ہو گئی، میں بھی زخمی ہو گیا، لیکن ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ ہم لیاری 35C گراؤنڈ میں گئے، سسٹر سوزینہ کی عبادت میں بھی گئے۔ دوپہر کو میں جب باہر گیا تو ہمارے گھر میں کچن میں خود بخود آگ لگ گئی، اور میں گراؤنڈ میں پہنچا، میں نے مسز سے کہا کچھ بھی ہو جائے بس بھر کے لوگوں کو لانا، اگر تم نہیں آؤ گی نا تو لوگ بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لنگڑاتی ہوئی مشکل میں وہ آئی، اور میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کے پاؤں سے ایک زہریلا سانپ خطرناک والا گزرا، تو میرا جو بڑا بیٹا ہے شمایا، اس کو اس نے آواز دی کہ مایا دیکھو کوئی سانپ کی مجھے لگ رہا ہے آواز ہے۔ اندھیرے میں رات کے 8 بجے میرے بڑے بیٹے نے خطرناک سانپ کو مارا، اور یہ پہلا سانپ نہیں ہے، یہ 64واں سانپ ہے جو اب تک ہماری فیملی نے مارا ہے۔ اور میری بیوی دنیا کی خوبصورت بیوی ہے، بہت خوبصورت ہے وہ، خوبصورت ہے وہ، بہت اچھی ہے وہ، اور میں شکر کرتا ہوں کہ جب 2010 میں ہم ٹیسر ٹاؤن کے علاقے میں گئے، ایک جنگل میں گھر بنانے کے لیے گئے، کئی لوگوں نے کہا پاسٹر اشرف ڈینیل جو بڑے جذباتی ہیں، لیکن میرا ایمان تھا خدا ابراہم کے ساتھ ہے، اور ہمارے علاقے کا نام بھی ابراہم ٹاؤن ہے۔ وہاں پر 25 ڈاکو آتے تھے رات کے ٹائم، اور میرے اندر جو ایمان تھا خدا میرے ساتھ ہے، پہلا گھر وہاں بنایا ایمان کے ساتھ، آج 12 سال ہو گئے، لکڑی پہ پکا کے بغیر بجلی کے، ہر لحاظ سے ہم نے اسٹرگل کی، خدمت میں قائم رہے، اور اب بھی ہمارے گھر میں وہاں خادم بھی آتے ہیں، اور اب وہی لوگ جو کہتے تھے کہ جی پاسٹر اشرف ڈینیل وہاں پہنچے ہیں اور بڑے چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے ماں باپ کو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں میرا باپ بھی میرے ساتھ ہے، میری ماں بھی میرے ساتھ ہے، ہر مشکل پر غالب آئے ہیں، تکلیفوں پر۔ میں یہ مانتا ہوں دنیاوی چیزیں اچھی ہیں، سہولتیں اچھی ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پر گاڑیاں اکٹھی کر لیں اور دولت آپ کے، میرا آج بھی کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، کسی بینک میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے چیئرمین جو پادری شکیل اقبال، انہوں نے ابھی مجھے کہا کہ اپنا جائز اکاؤنٹ بنائیں، کبھی کوئی اب لوگوں کو
مدد کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، آپ ان کو دے دیا کریں، میرا یہاں سے جانا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی ہیلپ کرتے ہیں کافی سارے لوگوں کی، اور خدا ان کو برکت دے، ان کی فیملی کو برکت دے۔ ہر مشکل پر، ہر مصیبت میں اگر آپ کے اندر کلام ہے، آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لوگ شفاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں کہتا ہوں شفا اتنی ضروری نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو کانا ہو کے خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے، گنہگار ہو کے نہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی کہ شفائی ضروری ہے، آپ لوگوں کو کہیں کلام ضروری ہے۔ جس کے اندر خدا کا کلام ہوگا وہ ہر مصیبت پر غالب آئے گا اور ہر تکلیف پر غالب آئے گا۔ آپ کبھی بھی اگر اپنی مصیبتوں پر غالب آنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کلام کو اپنے اندر رکھ لیں، آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ یسوع کی بھی جب آزمائش ہوئی تھی تو یسوع نے کلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ابلیس کہتا تھا کہ تو پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں، یسوع نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور جب خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات، اس کا کلام آپ کے اندر آ جائے گا، آپ کو کوئی مصیبت، کال، ننگا پن، پریشانی خدا کی محبت سے کبھی جدا ہی نہیں کر سکتی۔ اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، خدا نے ہر مصیبت پر غلبہ بخشا ہے۔ میں ہائی پچ پہ گاتا تھا، انہی دنوں میں مجھے ہرنیا کی تکلیف ہوئی اور میں سول ہاسپٹل میں داخل تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ ایک نوجوان میرا دوست ہے، رنچو لائن میں نے 13 سال کلام سنایا۔ انکل ملٹن کے آنے سے پہلے میں لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا اور گھروں سے جا کے لانا۔ جو ہال ہے وہ ہم نے تیار بعد میں کیا، اور خدا کی تعریف ہو کہ انکل آتے کلام سناتے اور بڑا خدا کا نام جلال پاتا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ابھی بھی سنبھالا ہے۔ کلام سے پیار کریں آپ، غالب ہی غالب۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی صرف کلام اپنی زندگی میں رکھیں۔ زبردست باتیں بھائی صاحب، میں شکر گزار ہوں اور بڑی روحانی تازگی مل رہی ہے آپ کی زندگی کے تجربات سن کر، جان کر، اور آج میرا خیال ہے میں خود ذاتی طور پر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں، تو میں خداوند میں آپ کی زندگی کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ آج کوئی خاص پیغام، کوئی ایک خاص کوئی چھوٹی سی بات جو خدا آپ کے دل میں اس دوران ڈال رہا ہے ہمارے پیارے ویورز کے لیے، جو ان کے لیے کسی طرح سے روحانی مضبوطی اور آسودگی کا سبب بن سکتی ہے، پلیز شیئر کیجیے گا۔ میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گڈ فرائیڈے نزدیک ہے اور بہت سارے لوگ صلیبی کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا چاہتے ہوں گے کہ میں جی یہ والے کلمے پہ عمل کروں، پہلا کلمہ معافی ہے، اور اسی طرح ساتوں جو کلمات ہیں سنتے بھی ہوں گے، اور کئی تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے ابھی سے تیاری بھی کرتے ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک اس میں بڑا خوبصورت کلمہ ہے ماں کے تعلق سے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بعد اگر کامیابی کا اور زندگی کا کوئی راستہ کسی کو دکھایا ہے تو وہ اپنی ماں اور باپ کے تعلق سے ہے۔ کلام خدا میں استثنا کی کتاب کے 22ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اگر راہ چلتے اتفاقاً کوئی گھونسلہ تجھے زمین پر درخت سے گرا ہوا ملے اور ماں گھونسلے پر اپنے بچوں اور انڈوں سمیت بیٹھی ہو، تو وہاں لکھا ہے تو ماں کو ضرور چھوڑ دینا۔ انڈے اور بچے تو لے، لیکن ماں کو چھوڑنا، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی۔ میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں، پاسبان بھی اس میں شامل ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، خدمت میں بھی ہیں، لیکن اپنی ماں اور اپنے باپ کو سنبھالنے کے تعلق سے غیر سنجیدہ ہیں۔ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو کسی کے آسرے پہ نہ چھوڑیں۔
اگر آپ خدمت میں ہیں یا خدمت میں نہیں ہیں، سب سے پہلے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی تابعداری کریں، خدا کے بعد آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ابھی بھائی دانش کہہ رہے تھے کہ آپ انجیل کے بعد چلتی پھرتی انجیل آپ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں خادموں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، واہ، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور میرا ایک شعر ہے، اپنے ماں پیو دی کیتی نہ قدر تے لوکاں وچ بلے وے بلے۔ ہم کئی دفعہ ماں کو چھوڑ آتے ہیں، باپ کو چھوڑ آتے ہیں، اور اس آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ماں کو چھوڑ دینا۔ آج مائیں پانی بھرتی ہیں، بیٹا ماں کو کہتا ہے ماں مجھے پانی پلا، بیٹی ماں کو کہتی ہے تو برتن دھو دے، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں، ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ اور کئی دفعہ ہم اتنا اگنور کرتے ہیں ماں باپ کو، اور بائبل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جتنے مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی ماں اور باپ کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، ان کی خدمت کریں۔ لوگوں کو فروٹ کھلانے سے اچھا ہے کہ ان کو آخری زندگی کے ایام میں خوب کھلائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان سے پیار کریں۔ آپ کو کبھی زندگی میں شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہر خواہش کو یوں سمجھ کے پورا کریں کہ شاید یہ ان کی آخری خواہش ہو۔ بڑی بات، آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ بڑی میں بات۔ آج بھی اپنے باپ کی پیٹھ دھوتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے پالا ہے۔ آج کئی پاسبان کلام سناتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ تڑپتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، میرا بیٹا آ جائے، میری بیٹی آ جائے، مجھے ملے۔ اور میں شکر کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے بھی، میرے بچے بھی ایسے کرتے ہیں۔ بڑی بات ہے، میرا بیٹا ٹانگیں دباتا ہے، اس کی وجہ آپ نے پریزنٹ کیا، انہیں کر کے دکھایا ہے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ میرے باپ کو دلوانے میں مدد کرتا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خداوند یہ میرے لیے تسلی کی بات ہے۔ ہم نے صرف کلام کو ہاتھ میں نہیں رکھنا، واہ، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ زندگی میں کلام ہوگا تبھی پھر نام ہوگا، آمین، ورنہ تو ہر شخص بدنام ہوگا۔ بدنام ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے، اے نوجوانوں، اے بیٹیوں، اے بیٹو، تمہارے چال چلن سے خدا کا نام بدنام نہ ہو۔ ہوتا ہے اس سے، اور میں یہی پیغام دوں گا۔ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا بہت ساری میری زندگی میں گواہیاں بھی ہیں، کئیوں کے بیبیز پیدا نہیں ہو سکتے تھے، خدا نے وہ معجزات کیے، اور یہ میں کہتے ہیں غریبی میں ہوتے ہیں یہ معجزے جو ہیں۔ آپ کلام سنائیں، کلام کو عزت دیں، خود بخود ہوں گے۔ یہی بات ہے، حقیقت ہے۔ ایک منظور کالونی آپ کے پڑوس میں ہمارے بھائی ہیں منور، ان کی اہلیہ کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، یوٹرس ٹیوب نکال دی گئی، 5 سال تک ان کی اولاد نہیں ہوئی، شوہر کو اٹیک ہوا، آج وہ بچہ 22 سال کا۔ ان کے گھر ہم گئے، 23 سال کا ہو گیا ہوگا، دعا کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا اشرف بھائی ہم نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں تھا کہ ہماری ڈاکٹر نے کہا تھا اب اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا نے کس طرح معجزہ کیا؟ میں نے کہا معجزہ کیا خدا کے کلام نے، جو آپ نے کلام سنا، اور جب کلام سنا ہے تو خدا نے معجزہ کرنا تھا۔ اب ان کے 2 بیٹے ہیں، پھر چھوٹے بھائی کے لیے دعا کی، ان کے 2 بیٹے ہیں، پہلے ان کی بیٹیاں تھیں 4۔ تو یعنی اگر آپ خدمت کریں گے، کلام کو دل میں رکھیں گے، آپ کے وسیلے معجزات خود بخود ہوں گے۔ اور اپنی ماں کو، اپنے باپ کو رسپیکٹ دیں، اور آپ کو خدا عزت دے گا۔ یہ بڑی بات ہے، اور میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کے خادم نے بہت خوبصورتی سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے۔ اب پوری بائبل کے اندر بہت سارے خدا کے وعدے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 365 دن ہیں سال میں، اور 365 ہی خدا کے وعدے ہیں، اور اس سے بھی کئی زیادہ وعدے جو ہم نے کبھی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیے۔ لیکن سنیے گا، یہ ایک واحد ایسا وعدہ ہے، ہم اکثر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کے ساتھ یہ حکم ہے، اور حکم کے ساتھ خدا کا وعدہ وہ یہ ہے، تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو تیری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ You will
you will have a long life. ہم تجدو کرتے ہیں وٹامن کی گولیاں کھا لیں, ہم کہتے ہیں ہم کوئی ٹوٹکا آزما لیں. یہ ٹوٹکا, یہ بہترین ٹوٹکا ہے. کلام میں لکھا ہے ماں اور باپ کی عزت کر. love them, love on them, they need you. انہیں آپ کی ضرورت ہے. انہیں, میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مشکل بات ہے کہنا کہ لوگ ماں باپ کو کہیں چھوڑ آتے ہیں, دے آتے ہیں, ٹیک اٹ ایز اے برڈن, بوجھ کی طرح لیتے ہیں. لیکن لو دیم, اڈور دیم, جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور خدا کا فضل آپ کی زندگی پر ہوگا. بھائی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے, اور آج اس بات کے لیے کہ آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا ہے. میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا, اور دس از دا فرسٹ ٹائم آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے گریس نیٹ ورک پر آنے کا. لیکن میں یہ دلی تمنا کروں گا کہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ آتے رہیں. میں چاہوں گا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں, وائس کی کتاب 6 باب کی 3 آیت جو سنتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ پڑھیے گا. وہاں لکھا اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے اور اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو, تو میں یہ کہتا ہوں وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے. یعنی آدمی دوتوں پوتوں والا اور بوڑھا آدمی, بزرگ آدمی دادا پر دادا بن جائے. وہ کہتے ہیں نا 25 ਧੀਆਂ 50 پوترے حالے بھی بابا کا کھوترے. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر آدمی کے اتنے 100 فرزند ہو, دوتوں پوتوں والا ہو, اور اس کا جی کلیجہ اس کا جلا ہو, تو وہ بے اولاد ہوتا تو اچھا. وہ حمل جو گر جاتا اس سے بہتر تھا. تو اس لیے جو بات آپ نے کی, میں شکر گزار ہوں. گریس نیٹ ورک کا بھی, آپ کا پاسٹر صاحب, آپ نے مجھے بلایا اور میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. نہیں, میں اس کے لیے شرمندہ بھی ہوں. مصروفیات بھی ہوتی ہے, کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نہیں پہنچ پاتا. اصل میں ہمارا گھر اب دور ہے, شہر کے آخری کونے میں. صحیح بات. تو لیکن میں شکر کرتا ہوں, میں وہاں سے جوبلی اب بھی آتا ہوں عبادت میں, اور سنڈے کی عبادت لیتا ہوں, اور خدا کی تعریف. بڑی بات ہے. خداوند آپ کے ساتھ رہے سر. تھینک یو ویری مچ. میں آپ تمام بہن بھائیوں کا بھی دل سے شکر گزار ہوں. خدا نے اپنے خادم کو جس طرح برکت دی ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ آج آپ نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے, سنا ہے, سیکھا ہے ان سے, اور تابعداری کرنا, کس طرح اپنے استادوں اور بزرگوں کے تابع خدا کے خادم رہے ہیں, کس طرح سے انہوں نے پیروی کر کے پیچھے چل کر خدا کا کلام سیکھا ہے. آج میں آپ کو اس بات کی حوصلہ افزائی اور دلیری دینا چاہتا ہوں. کسی ایلیا کو ڈھونڈیں اور ایلیا ہی ہو, یہ نہ ہو کہ کوئی اور ہو, ایلیا ہی ہو. کوئی ایسا خادم ہو جو مرد خدا ہو, اس کے سپرد رہیں, اس سے ہاتھوں پر پانی ڈالیں, رسپیکٹ کریں بزرگوں کی, اپنے بڑوں کی, اور پھر ایٹ دی اینڈ خدا کے خادم نے کہا ماں باپ کی, لو آن دیم, اپنے بزرگوں کی, استادوں کی, رہنماؤں کی, پاسبانوں کی اور ماں باپ کی عزت کریں, محبت کریں, رسپیکٹ کریں, ان کے ہاتھ کے نیچے رہ کر سیکھنا شروع کریں. تو آپ پر خدا کا فضل ہوگا, خدا کے رحم کو آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. ہم پھر سے آپ سے ملیں گے آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں. ضرور فون اٹھائیں, ہمیں کال کریں, بتائیں کس طرح سے ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. and we will continue to pray for you, and I believe کہ آج بھی خدا کے کلام کے وسیلے آپ کی زندگی کے بندھن ٹوٹیں گے. جیسے ہی آپ تابعداری کے حلقے میں آ جائیں گے, بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. God bless you all and God bless Pakistan.